اس میں کوئی حرج نہیں کہ مسلمان آدمی کسی کافر کی موت کے وقت وہاں حاضر ہو، اس امید پر کہ شاید مرنے سے پہلے وہ ایمان لے آئے۔ کوئی کافر مر رہا ہے، آپ کو کچھ امید ہے کہ شاید اس آخری وقت میں وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، کفر سے توبہ کر لے گا، تو کوئی حرج نہیں کہ آپ اس موقع پر آپ اس کے پاس جائیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک یہودی لڑکا تھا، حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک خدمت کیا تھا۔ کہتے ہیں ایک یہودی لڑکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یہودی تھا، اسے موقع ملتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا۔ اتفاق سے وہ بیمار ہوا، یہودی لڑکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آتا تھا بیمار ہو گیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے اور کہا اسلم، اسلام لے آؤ۔ یہودی لڑکا تھا، اپنے گھر بیمار ہوا، اس کے ماں باپ موجود تھے، اس کا باپ وہیں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے سے کہا اسلام لے آؤ۔ ابھی چھوٹا ہی تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یعنی باپ اجازت دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ چنانچہ باپ نے کہا اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ باپ نے بیٹے سے کہا، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء برحق ہیں، اس لیے اس آخری موقع پر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ہاں ابو القاسم، اللہ کے رسول کی کنیت ابو القاسم ہے، آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم، ان کی بات مانو۔ چنانچہ وہ اسلام لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان، کلمہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساری تعریف اس اللہ کی ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک انسان زندگی بھر کفر و شرک پر قائم رہا اور موت کے وقت اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا، پھر وہ جنتی ہو گیا اور اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ بعد روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نکلے تو انتقال ہو چکا تھا، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اپنے ساتھی کے اوپر نماز جنازہ پڑھو، اس کے حق میں دعا کرو۔ تو گویا اگر کوئی کافر مر رہا ہو اور آپ کو امید ہے کہ شاید آپ کی کوئی بات وہ مان لے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، اس پر اسلام پیش کریں، اسلام لے آئے تو پھر فبہا و نعمت، الا آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو لوگ موجود ہوں، جس آدمی کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے اہل خانہ یا دوسرے لوگ موجود ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ جب یقین ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی دونوں آنکھوں کو بند کر دیں۔ روح جب نکلتی ہے، نکلتے بالکل آنکھ سے جاتی ہے، آنکھ سے وہ دیکھتا رہتا ہے، انسان جب اس کی دیکھتا رہتا ہے تو اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے۔ تو کیا چاہیے کہ لوگوں کو آنکھ بند کر دینی چاہیے، دونوں آنکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مسلم شریف اور احمد کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے غزوہ احد کے بعد، ان کا آخری وقت تھا، وقد شخص بصرہ، اور ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھ کو بند کر دیا، اس کے بعد کہا جب روح نکلتی ہے تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے، دیکھتی رہتی ہے۔ روح جب نکلتی ہے، ملک الموت نکالتے ہیں تو آنکھ اس کے روح کے نکلنے کا پیچھا کرتی ہے اور آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا
تو گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ بند کر دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جو روح نکلتی ہے تو آنکھ دیکھتی رہتی ہے، پیچھا کرتی ہے، تو یقین ہو گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ لوگ پھر چیخنے چلانے لگے، رونے لگے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے آپ پر بھلائی ہی کی دعا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں یا اللہ میں مر جاتا، یہ ہو جاتا، کیوں نہ میں بھی برباد ہو گیا، کیوں میں زندہ رہا۔ یہ سب باتیں غلط ہیں۔ مرنے کے حوالے کے حق میں انسان دعائے خیر کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ فرشتے جو تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ تو ابو سلمہ کو بخش دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں اے اللہ ان کے اندر ان کے درجے کو تو بلند کر، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، اے اللہ ہمیں بخش دے اور انہیں، یا رب العالمین، وَافْسَعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور ان کی قبر کو کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور اس میں ان کے لیے تو نور اور روشنی پیدا کر، قبر کے اندر تاریکی نہ رہ جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں موضوع شاہد یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انتقال فرمانے کے بعد میت کو کسی کپڑے سے ڈھانک دے، ویسے کھلا نہ رکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو ایک چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا، اور حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی۔ لیکن چادر سے ڈھانکنا یا کسی کپڑے سے ڈھانکنا یہ ان کے لیے ہے جو حالت احرام میں نہ ہوں۔ لیکن کوئی اگر دوران حج اس کا انتقال ہوا، احرام کا کپڑا پہنے ہوئے ہے، تو نہ تو اس کے چہرے کو ڈھانکا جائے گا اور نہ تو خوشبو کا استعمال ہوگا، بلکہ جس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہے چہرہ بھی کھلا رہے گا، سر بھی کھلا رہے گا، اسی حالت میں اسے دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی کہ ایک آدمی عرفہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ عرفات کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سال حج کیا، ایک آدمی ٹھہرا ہوا تھا، اچانک وہ اپنے اونٹنی سے گر پڑا، فَوَقَصَتْهُ، اس کی اونٹنی اس کو رونٹ ڈالا اور اس کی گردن کو توڑ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں نہلا دو پانی اور ببول، بیر کی پتی سے ان کو نہلا دو، یعنی اس پانی میں جس سے انہیں غسل دینا ہے اس میں بیری کا پتہ لگا دو۔ آج کل بیر پتہ نہ ہو تو دوسری چیزیں جو اس کے قائم مقام ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور فرمائے وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وفی روایت فی ثوبین، اور انہیں انہی دونوں کپڑوں کے اندر کفنا دو۔ وَلَا تُحَنِّطُوهُ، انہیں تم خوشبو نہ لگاؤ، ایک رات میں وَلَا تُطَيِّبُوهُ ہے، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، نہ تو ان کے سر کو بند کرو اور نہ چہرے کو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ تو گویا اگر انسان کا انتقال ہو جائے تو اسے کسی چادر سے کپڑے سے اس کے ناش کو ڈھانک دیا جائے، لیکن اگر وہ حالت احرام میں اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کا سر اور اس کا چہرہ بدستور کھلا رہے گا، اور اسی حالت میں اسے دفن کریں گے۔ غسل تو دیں گے لیکن وہی کپڑا جس کپڑے میں احرام کے کپڑے میں انتقال ہوا ہے اس کے سوا کوئی اور کفن اس کو نہیں دیا جائے گا، اسی کپڑے میں ہوگا، اور قیامت کے دن وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔
دوسری بات یہ ہے حاضرین کو یہ چاہیے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے آدمی کا تو اس کے جنازے میں جلدی کرنا چاہیے، جلدی اسے غسل میت دیں، کفن کفنائیں اور جلد اس کو دفن کر دیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازہ کے لیے جلدی کرو۔ دوسری بات یہ ہے ان یدفنوه فی البلد الذی مات فیہ، جس شہر میں اس کا انتقال ہوا ہو جہاں بھی اسی شہر میں اسے دفن کیا، یہی اصل سنت ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ جہاں پر انتقال ہوا وہیں اس کو دفن کیا جائے۔ عام طور پر لوگ پاکستان یا ہندوستان کہاں لے جاتے ہیں کہ بہتر نہیں ہے، بہتر یہ کہ جہاں پر انتقال ہوا ہے، اس لیے کہ اب جب انتقال ہو چکا ہے اب لاش لے بھی جائیں تو کیا ملنے والا ہے اس سے، چہرہ صرف دیکھ لیں کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، اور رونے ہونے کا موقع زیادہ مل جائے گا، اور کیا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جہاں انتقال ہوا ہو وہیں انسان کو دفن کیا جائے، اور یہاں سے لے جانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں کارروائی کے اندر، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فرمان ہے کہ جنازے میں جلدی کرو، یہ اس کے خلاف ہوتا ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا دن تھا، یعنی جس دن احد کی لڑائی ہوئی، تو لوگوں نے اپنے شہیدوں کو اٹھا لیا تاکہ لے جا کے دفن کریں بقیع کے اندر۔ ان کے والد بھی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ آگے قصہ آئے گا کہ وہ شہید ہوئے تھے تو انہوں نے کیا وصیت کی تھی۔ انہوں نے حضرت جابر سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پیارے میرے تم ہی ہو، کئی ایک بہنیں تھیں، اکیلے یہ ایک لڑکے تھے، تو انہوں نے وصیت کی تھی، وصیت آگے آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جو شہید ہو گئے تو ان کو اٹھایا گیا تاکہ لے جا کے جن کے ہیں دفن کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک منادی نے ندا دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامرکم ان تدفنوا القتل فی مضاجعہم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں ان قتل ہونے والوں کو، شہیدوں کو انہی کے جگہوں پر دفن کر دو، جہاں پر شہید ہوئے ہیں وہیں انہیں دفن کر دو۔ کہتے ہیں میری امی نے، میرے والد اور میرے ماموں، جو دونوں آپس میں ہمزلف بھی تھے، میری والدہ نے ان دونوں کو اٹھا لیا تھا تاکہ بقیع میں دفن کریں۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے لوٹا دیا۔ ایک روایت میں فرجعنا مع القتل حیث قتلت، ہم نے ان دونوں کو لوٹا دیا وہاں جہاں یہ لوگ شہید ہوئے تھے اور دوسرے شہداء موجود تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ کو احد کے مقام میدان ہی میں دفن کیا گیا۔ اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، ان کے والد کو ایک اور صحابی کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، مگر انہیں اطمینان نہیں ہوا، بعد میں اپنے والد کو نکال کے انہوں نے الگ قبر کے اندر دفن کر دیا تھا۔ بہرحال لے جا رہے تھے مدینہ تاکہ بقیع کے اندر دفن کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جہاں شہید ہوئے ہیں انہیں وہیں پر دفن کیا جائے۔ تو بہرحال اگر انسان کا انتقال ہو جائے کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر، تو بہتر یہ کہ اسی ملک یا اسی شہر کے اندر دفن کیا جائے اور وہاں سے اسے باہر نہ لے جایا جائے۔